یعنی کسی مردہ کے ساتھ ریپ کرنا. ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایک ویڈیو جو کہ ایک فیک میڈیا میں ایک جھوٹی نیوز چلائی جا رہی ہے کہ مسلمان اپنی بچیوں کو قبر میں دفنا رہے ہیں لیکن ان پہ لوہے کا دروازہ لگا رہے ہیں. تو جانتے ہیں اس کی سچائی کے بارے میں کہ کتنی حقیقت ہے. تو شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو. مختلف نیوز ایجنسیوں اور نیوز پورٹلز نے یہ خبر دی ہے کہ پاکستان میں والدین اپنی لڑکیوں کی قبروں کو لاک کر رہے ہیں تاکہ ان کے ریپ سے بچا جا سکے، ریپسٹ کو روکا جا سکے. بڑا سنگین، اور وہ اس اعتبار سے سنگین ہے کہ اس وقت انڈیا میں ایک خبر کو لے کر تمام ہی بڑے بڑے چینل مسلمانوں کے خلاف ایک طوفان بدتمیزی برپا کیے ہوئے ہیں. اور چونکہ بہرحال اب این ڈی ٹی وی بھی مخالف کیمپ میں جا چکا ہے، یعنی رائٹ ونگ کیمپ میں جا چکا ہے، تو اتفاق نہیں بلکہ حیرت ہے کہ این ڈی ٹی وی سے بھی اس طرح کی خبریں نشر ہو رہی ہیں. اور یہ خبر دراصل ایک ایسی قبر سے متعلق ہے، یہ خبر ایک ایسی قبر سے متعلق ہے کہ جس کی تصویر سوشل میڈیا پر مشہور ہوئی، وائرل کی گئی، اور یہ کہا گیا کہ یہ ایک عورت کی قبر ہے اور پاکستان میں لوگ عورتوں کی قبروں میں لوہے کے دروازے لگا رہے ہیں، تالے لگا رہے ہیں تاکہ ان کی قبروں کو کھود کر کوئی ان خواتین کا ریپ نہ کر دے. اب یہ مرچ مسالہ کہاں سے ملا؟ انشاءاللہ آپ کے سامنے یہ بات آئے گی. سوشل میڈیا کے اوپر ایک بہت مشہور فیکٹ چیکر ہیں محمد زبیر. یقیناً آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ان کی ٹویٹس دیکھی ہوں گی چند گھنٹوں میں، تو میں انشاءاللہ اپنے ناظرین اور ویورز کے سامنے بھی ان کی وہ ٹویٹس پڑھ کر سنانا چاہوں گا تاکہ بالکل حقیقت واضح ہو جائے کہ مسئلہ کیا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ اس پر تبصرہ بھی کریں گے. تو یہ میں آپ کے سامنے اسکرین شیئر کر رہا ہوں، جسٹ اے سیکنڈ. جی، تو یہ آپ اسکرین پر محمد زبیر کی وال ہے، ٹویٹر وال، اس پر آپ دیکھ سکتے ہیں. وہ یہ لکھتے ہیں کہ نیوز ایجنسیز اینڈ نیوز پورٹلز ہیو رپورٹڈ دیٹ پاکستانی پیرنٹس آر لاکنگ گریوز آف دیئر ڈاٹرز. جب سے یہ امیج سوشل میڈیا کے اوپر سرکولیٹ ہوئی ہے اور دیگر میڈیا اداروں میں، تو اور یہ کہا گیا کہ یہ پاکستان کی ہے، مختار صاحب نے اس کا ریفیوٹ کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ جو جال لگایا گیا قبر کے اوپر، یہ اس لیے لگایا گیا تاکہ لوگ قبر کے اوپر پیر نہ رکھیں، چونکہ یہ انٹرنس کے کسی عمارت کے، مسجد کے انٹرنس کے بالکل سامنے، یہ بالکل قریب تھی. Alt News also spoke to a local resident whose house is near the mosque. Alt News نے لوکل ایک شہری سے، باشندے سے بات کی ہے کہ جن کا مکان اسی مسجد کے قریب ہے کہ جس کے قبرستان میں یہ قبر موجود ہے. He informed us that the grave belonged to an aged woman who had passed away in her 70s. یہ قبر ایک عمر رسیدہ خاتون کی ہے کہ جو 70 سال کی عمر میں جن کا انتقال ہوا. Her son constructed the grill over the grave about 40 days after she had been buried. ان کے بیٹے نے یہ گرل اس وقت لگایا، یہ جال قبر کے اوپر اس وقت لگایا جبکہ والدہ کے انتقال کو 40 دن ہو چکے تھے. تو محمد زبیر کے مطابق یہ جو فیک نیوز ہے اس کا جو سورس ہے وہ حارث سلطان ہے. اچھا، اور وہ میڈیا چینلز کے جنہوں نے اس کو رپورٹ کیا ہے، اے این آئی، ٹائمز آف انڈیا، این ڈی ٹی وی، انڈیا ٹوڈے، دا پرنٹ، انڈیا ٹی وی، زی نیوز تو آف کورس ہونا تھا، اے بی پی بھی ہونا تھا، اور یہ سارے کے سارے ٹائمز ناؤ، میرا نیو ناؤ، یہ سمجھ لیں کہ گدھے ہیں کہ جن کو یہ پتہ نہیں ہے کہ لیکن ایک چونکہ ایجنڈا ہے اور اس ایجنڈے کے پیسے ملتے ہیں، باقاعدہ گورنمنٹ کی طرف سے ایڈز اسی بنیاد پر ملتے ہیں کہ آپ اسلام مخالف خبریں کتنی چلائیں گے. اب اس کا تعلق کہاں سے ہے کہاں سے نہیں، لیکن یہ ایک اچھی بات ہے کہ سوشل میڈیا کے دور میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی بہت جلدی ہو جاتا ہے، اور دجالوں کا دجل اور جھوٹوں کا جھوٹ بہت جلدی سامنے آ جاتا ہے. اب اس معاملے میں حارث سلطان کیا کہنا چاہیں گے؟ تو میں بہرحال ضروری ہے کہ حارث سلطان کی بات بھی آ جائے، اور انصاف کا تقاضا یہی ہے. ہم ان سے نظریاتی طور پر بالکل اختلاف رکھتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر ہم نظریاتی طور پر ان سے مختلف ہوں تو ان کی یعنی کوئی ہم پارشیلٹی کریں، یہ غلط ہوگا.
تو میں ان کی بات بھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. حارث سلطان نے اپولوجائز کیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں تھینک یو زبیر فار گیٹنگ ٹو دا باٹم آف دس. وہ شکریہ ادا کر رہے ہیں محمد زبیر کا کہ اس خبر کی تہ تک جانے کے لیے آپ کا شکریہ. وائلڈ فینس وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ خبر میں نے نہیں بلکہ سنم بلوچ فینس اس اکاؤنٹ سے انہوں نے یہ خبر اٹھائی ہے. اور آگے جو ٹھیک ہے حارث سلطان نے اپولوجائز کر دیا, مطلب میں اگر صرف اپولوجائز ہوتا تو میں اس چیز کو زیادہ اہمیت نہ دیتا. اصل بات وہ ہے کہ جو وہ اگلے فقرے میں کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ the reason why it was believable is that necrophilia has become a serious issue in Pakistan. اس خبر کے اوپر اس لیے اعتماد کر لیا گیا چونکہ نیکروفیلیا پاکستان میں ایک سیریس ایشو بن گیا ہے. نیکروفیلیا کیا ہے؟ یعنی کسی لڑکی کی مثلا وفات ہوئی, اس کا انتقال ہوا تو قبر میں اس کی لاش کے ساتھ ریپ کرنا, یہ ایک سیریس ایشو بن چکا ہے. It's a disturbing reality and I believe that people may start placing padlocks on the graves of their female loved ones. اور میں سمجھتا ہوں کہ آگے پاکستان میں ایسا ہوگا. سنم بلوچ کوئی ایکٹریس ہے اور قرآن نے واضح طور پر کہا ہے کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, کہ اگر کوئی فاسق خبر تمہیں دے تو اچھی طریقے سے اس کی تحقیق کر لیا کرو, ایک دم ویسے ہی نہ پھیلایا کرو. تو ظاہر ہے کہ جو ایکٹرز اینڈ ایکٹریسز ہیں کہ جو اپنا ٹیلنٹ نہیں بلکہ بہت سی مرتبہ اپنا جسم بھی پردے کے اوپر فروخت کرتے ہیں, ان سے بڑھ کر فاسق اور کون ہوگا. کسی اسلامی نام کے اوپر مت جائیے گا. تو جہاں تک میں نے اس کے بارے میں, اس خاتون کے بارے میں تحقیق کی, یہ کوئی ایکٹریس ہے, اللہ عالم. اب یہاں جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو نیکروفیلیا ہے یہ پاکستان میں ایک اہم ایشو بن گیا ہے. مردہ خاتون کی لاش کے ساتھ ریپ کرنا, واقعی اگر ایسا ہے تو یہ ایک سیریس ایشو ہے. لیکن یہ سیریس ایشو ہمارے لیے ہے چونکہ یہ اسلامی اخلاقیات کے بالکل خلاف ہے, اور جو آدمی ایسا کرتا ہے وہ جانور سے بدتر ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگرچہ حدود میں یعنی قرآن میں اور سنت میں جہاں حدود کا ذکر ہے وہاں پر اس پرٹیکولر جرم کی کوئی سزا متعین نہیں کی گئی ہے, لیکن اسلامی شریعت حدود اور تعزیرات دونوں کے مجموعے کا نام ہے. تو جب تعزیرات کی بات آتی ہے تو ایسی سزا کہ جس سے سب لوگ, اس طرح کے تمام مجرم یہ یاد رکھیں کہ یہ ریڈ لائن ہے, ایسی سزا دیا جانا ضروری ہے. اور یہ بھی اسلامی شریعت کے تحت ہی آئے گا. اگر تعزیر کی کو بنیاد بنا کر ایسی سزا نافذ کی جاتی ہے, وہ سزائے موت بھی ہو سکتی ہے. تو ایسے لوگوں کو کہ جو اس طرح کی حرکت میں ملوث ہوتے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ سخت سے سخت سزا دی جانی چاہیے, اور اگر سزائے موت بھی ہو تو اس میں بھی پھر تاخیر نہیں کی جانی چاہیے. لیکن یہ اسٹیٹ کرے گا, افراد نہیں کریں گے. تو عرض یہ ہے کہ یہ جو غیر اخلاقی حرکت ہے یا ڈسٹربنگ چیز ہے, یہ دراصل ہماری اخلاقیات اور مورالٹی کے مطابق ہے. لیکن نیکروفیلیا لبرل ویلیوز کے اعتبار سے, یعنی کسی مری ہوئی لاش کے ساتھ زنا کرنا لبرل ویلیوز کے اعتبار سے تو بالکل ٹھیک ہے, چونکہ لبرلزم کی بنیاد یہ ہے کہ جو چیز نفع بخش ہے وہ اچھی ہے, جس چیز میں فائدہ ہے وہ اچھا ہے, اور جس چیز میں نقصان ہے وہ برا ہے. اب کسی لاش کے ساتھ ایک آدمی نے اگر زنا کیا تو لاش ہے, اس کی تو اس میں تو جان نہیں ہے. تو جس خاتون کی لاش کے ساتھ ریپ ہو رہا ہے اس کی مرضی کا کوئی عمل دخل اس میں ہے ہی نہیں, اس کی رضامندی اور عدم رضامندی کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے, وہ اس کے چاہنے نہ چاہنے کا کوئی فرق پڑتا ہی نہیں ہے, اس کے اندر شعور ہی نہیں. یہ ایسا ہی ہے کہ جیسا کہ کسی مردہ جانور کے ساتھ یہ کرنا, یہ حرکت کرنا, یا کسی سمجھ لیں کہ کسی آبجیکٹ کے ساتھ یہ حرکت کرنا, اس میں اور ایک آبجیکٹ میں کوئی فرق نہیں ہے. تو جب یہ بات ہے تو ایک انسان کہ جس کو مجھے جو چیز پسند آ رہی ہے وہ چیز اخلاقی ہے, اور جو چیز مجھے پسند نہیں آ رہی ہے میں اس کو غیر اخلاقی سمجھتا ہوں. اگر یہ بنیاد ہے لبرلزم کی, تو پھر ایک آدمی اگر رات کے اندھیرے میں کسی قبرستان میں جا کر کسی لاش کے, کسی عورت کی لاش کے ساتھ ریپ کرتا ہے تو لبرل ویلیوز کے اعتبار سے تو یہ چیز بالکل صحیح ہے, اس میں فکر کی کیا ضرورت ہے. آپ کے جو اصول و ضوابط ہیں وہ تو اسی کے اوپر ٹکے ہوئے ہیں. ہاں اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں اسلامی ضوابط اور اسلامی اصول کے, اسلامی اخلاقیات بلکہ انسانی اخلاقیات کے مطابق یہ چیز غلط ہے, تو بالکل آپ کی تائید کی جائے گی. لیکن چونکہ عام طور سے ملحدین لبرل ویلیوز کے اوپر ہی اپنی مورالٹی کی بنیاد رکھتے ہیں,
تو پھر ان کے حساب سے تو یہ چیز بالکل صحیح ہونی چاہیے, اس میں پریشانی و فکر کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. انڈیا میں جو نیوز پورٹلز ہیں, نیوز ایجنسیز ہیں, انہوں نے یہ خبر کیوں چلائی پاکستان کی بنا کر؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس لیے بنائی تاکہ ایک سپریمیسی کا میسج دیا جائے کہ دیکھو ہمارے یہاں لاش کو جلایا جاتا ہے, جب ایک لاش کو جلا دیا گیا تو اب اس طرح کے جرائم کی کوئی کا امکان ختم ہو گیا. آپ کے یہاں قبروں میں دفنایا جاتا ہے, اور اوپر سے مسلمان, یعنی ان کا یہ الزام ہے, وہ میسج دے رہے ہیں کہ مسلمانوں کے اور ان کے مردوں کے اندر یہ کچھ زیادہ ہی برانگیختگی رہتی ہے اور کچھ زیادہ ہی اپنے جذبات ان کے آؤٹ آف کنٹرول رہتے ہیں کہ وہ قبروں میں جا کر یہ حرکتیں کرتے ہیں. تو یہ میسج دینے کے لیے دراصل یہ نیوز چلائی گئی پورے انڈیا میں, بڑی بڑی نیوز ایجنسیز نے اس کو چلایا, لیکن یہ جھوٹ کا پلندہ ثابت ہوا. اور میں تمام لوگوں کی طرف سے, انصاف پسند لوگوں کی طرف سے, اس کا تعلق صرف مسلمان نہیں ہے, انصاف پسند لوگوں کی طرف سے میں محمد زبیر کو اس کا کریڈٹ دوں گا اور ان کو شکریہ ادا کروں گا کہ وہ اس نیوز کی تہ تک پہنچے اور بڑے بڑے نیوز ایجنسیز سے وہ لوہا لے رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان کے خلاف بنگلور میں FIR بھی ہوئی اور کسی طریقے سے وہ اس سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جس ملک میں آپ یہ کہتے ہیں کہ جی فریڈم آف پریس ہے اور فریڈم آف ایکسپریشن ہے, وہاں جب پریس کو یا اسی طریقے سے حکومتی ایجنڈے یا حکومتی ایجنسیوں یا حکومت کے قریب جو تنظیمیں ہیں ان کے پھیلائے ہوئے ایجنڈے کو اگر کوئی آدمی ایکسپوز کرتا ہے, تو پھر انڈیا میں جو اس وقت صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ایسے تمام لوگوں کو جیل کی سلاخوں میں کے پیچھے ڈال دیا جاتا ہے. ہاں, آپ اگر حکومت کے ہم نواہیں پھر چاہے جتنا جھوٹ پھیلائے کوئی مسئلہ نہیں. تو یہ مختصر سی گفتگو تھی جس کا کیا جانا بہت ضروری تھا آج کی اسٹریم میں. تو دوستو چینل کو سبسکرائب کرنا, لائک کرنا اور کمنٹ کرنا اور بیل آئیکن کو دبا دینا جس سے اگلی ویڈیو ہم ڈالیں آپ تک پہنچ جائے. تب تک اپنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ خیریت سے؟ الحمدللہ. کیا حال چال ہیں آپ حضرات کے؟ اللہ کا شکر, ٹھیک ٹھاک. حضرت جو نقطہ آپ نے رکھا نا, اس پر میں ایک اور اینگل سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں جی, اگر آپ کی اجازت ہو تو. حضرت وہ نقطہ یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی عمران خان کے اوپر جو اسیسینیشن کی یا اسیسینیٹ کرنے کی اٹیمپٹ ہوئی تھی نا, جی, اس اٹیمپٹ سے پہلے کسی بھی معاشرے کے اندر تو آپ نے کسی چیز کو قابل یقین بنانا ہو تو آپ نے معاشرے میں جو میجورٹی طور پر ایک سائیکالوجی ڈیولپ ہو چکی ہے یا ایک جو برین ان کا جس طریقے سے فیصلہ کرنے میں آسانی کا وہ اس طریقے کا پروپیگنڈا لے کے آئیں گے. مثال کے طور پہ عمران خان کو پہلے سے یہ خبر ایجنسیز کے تھرو مل گئی تھی کہ جناب اس کو شوٹ کیا جائے گا, اور بعد میں یہ کہا جائے گا سلمان تصیر ٹائپ کیس کہ اس نے چونکہ مذہب کی بے حرمتی کی اور لہذا میں جوش میں آ گیا اور میں نے اس کو شوٹ کر دیا. یہ چیز رکھی گئی تھی. اب یہ میں پوائنٹ کیوں رکھ رہا ہوں, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو مردوں کو کے ساتھ بے حرمتی کے جو واقعات ہیں, یہ بیسیکلی وہ پاپولر نیریٹو ہے جو کریٹ کیا گیا ہے کسی بھی سوسائٹی کے اندر سوالو کروانے کے لیے. ہوتا یہ ہے کہ جو مردہ مرتا ہے فوراً اس کے آرگنز وغیرہ یا اس کے یہ جو پارٹس ہوتے ہیں ان کا باقاعدہ سمگلنگ کی جاتی ہے. اس طرح کے کئی کیسز اقرار الحسن جو پروگرام کرتا ہے سرے عام ARY نیوز کے اوپر, اس نے سٹنگ آپریشنز کیے ہیں اور بڑے بڑے ڈیپ اس نے آپریشنز کر کے یہ چیز بتائی ہے کہ کس طریقے سے جو قبرستان کے گورکن ہوتے ہیں, جو قبریں کھودنے والے, وہ انوالو ہوتے ہیں ایسے مافیاز کے ساتھ جو کروڑوں کا اربوں کا بزنس کرتے ہیں ان آرگنز کو بیچ کے. اب ہوتا یہ ہے کہ اگر جب یہ بندہ پکڑا جاتا ہے اور یہ نیوز باہر آ جائے کہ کوئی مافیا کوئی ریکٹ ہے جو ان آرگنز کی سمگلنگ کر رہا ہے انٹرنیشنلی, تو یہ چیز ان کے بزنس کے لیے ہانیکار انجیریس ہو سکتی ہے. اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ایک ایسا نیریٹو پیش کیا جائے جو اس کو پبلک سوالو کر جائے. مثلا کیا کہ ایک انڈیویجول تھا, اس نے ریپ کرنے کی کوشش کی, سنکی تھا, پکڑو اس کو سزا دو, اور وہ ریکٹ اور مافیا سائڈ پہ ہو گیا. یہ پوری پلاننگ کے ساتھ یہ کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے یہ جو کہہ رہے ہیں نا کیس بڑھ رہا ہے, یہ چما کہہ رہا تھا کیس بڑھ رہے ہیں, اگر یہ تھوڑا سا اسلام کی نفرت سے نکل کر یا کسی معاشرے کو سطحی طور پر پڑھنے کے بجائے ڈیپ ڈائیو کرتا ہے تو اس کو پتا چلتا ہے کہ کتنے بڑے پیمانے پر یہ معاملات چل رہے ہیں, اور ان کیسز کو چھپانے کے لیے کسی انڈیویجول کو سامنے کر بلی کا بکرا بنا دیا جاتا ہے. یہ پلان ہے. اہم پوائنٹ میری نظر میں نہیں تھی, آپ نے بڑا اہم اضافہ کیا. دوستو چینل کو سبسکرائب کرنا, لائک کرنا اور کمنٹ کرنا اور بیل آئیکن کو دبا دینا جس سے اگلی ویڈیو ہم ڈالیں آپ تک پہنچ جائے. تب تک اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.